بسم اللہ الرحمن الرحیم. فائنلی الحمدللہ سورہ رعد کی آیت نمبر 30 سے آج ہم کو شروع کرنا ہے. یہ سورہ مبارکہ سورہ نمبر 13 ہے، 13. سو 13:30. یہ سورہ مبارکہ اپنی پچھلی سورہ یوسف کی جوڑا سورہ ہے. ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جس پیغام کے علمبردار بن کر لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے آئے ہیں، یہ پیغام چھا جائے. اس پیغام کے کامیاب ہونے اور اس کے مخالفین کے ناکام ہونے کا فیصلہ خدا تعالیٰ کے ہاں طے. یہ ہے دونوں صورتوں کا اصل مضمون. البتہ سورہ یوسف میں اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے تاریخی طور پر بیان کیا. یوسف علیہ السلام کی داستان کے ذریعے سے کہ جیسے ان کو شروع میں سیٹ بیکس ہوئے، مشکلات پیش آئیں، مگر گریجولی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ جہاں وہ غالب تھے اور ان کے حاسد مغلوب تھے. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی معاملہ ہونا تھا. اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں آپ کہیے جو فینومینا آف دا نیچر ہے، یعنی جو ہمیں فطرت میں چیزیں نظر آتی ہیں، ان کے ذریعے سے سمجھایا اور یہ بتایا. مثال کے طور پر آپ کو یاد ہوگا جو مثال تھی کہ بارش ہوتی ہے، جھاگ ابھرتا ہے، سونے کو آپ دھوتے ہیں، تاپتے ہیں، اس میں بھی جھاگ پر اٹھتا ہے، لیکن یہ جھاگ تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اور اما من ما ینفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے، فیمکث، تو وہ ٹھہر جاتی ہے، وہ دیر پا ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ پانی ہے، وہ سونا ہے. یہ جھاگ، اس کی کچھ شور تو ہوتا ہے، اس کا کچھ غلبہ تو ہوتا ہے، مگر وہ وقتی ہوتا ہے. تو اصل میں کیا ہو رہا ہے؟ ان دونوں صورتوں میں یہی بات بتائی جا رہی ہے. تو اب ہم اس سورہ مبارکہ کے کہیں درمیان سے بھی آگے نکل گئے ہیں. فرمایا کہ آیت نمبر 30 میں کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلہا، اے پیغمبر ہم نے اسی طرح سے آپ کو بھیجا فی امۃ، ایک گروہ میں، ایک قوم میں، قد خلت من قبلہا، جس سے پہلے بہت سی اور قومیں گزر چکی، امم، لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تاکہ آپ انہیں وہ پیغام پڑھ کر سنائیں جس کی وحی ہم نے آپ کے اوپر کی. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور صورتحال یہ ہے کہ یہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں. اس میں ایک بات جو پیچھے سے چلی آ رہی ہے اس کو یہ بیان کیا گیا کہ لوگ مطالبہ کرتے تھے کہ کسی طرح سے ایسے معجزے دکھائے جائیں، حسی، یعنی میریکلز، ما فوق الفطرت، کہ جن کو دیکھ کر ہم کہیں کہ ہاں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو ہم اس کے بغیر نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بات یہ واضح کی کہ نہیں، ہم ایسے ہی ہم نے آپ کو بھیجا ہے. کوئی اس طرح کے حسی معجزے ہم نے آپ کو نہیں دینے. آپ کو ہم نے جس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے وہ پیغام آپ کو ان کو پڑھ کر سنانا ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ یہ لوگ رحمان کا انکار کر رہے ہیں. حقیقت واقعہ یہ ہے کہ مکے والے اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے. یعنی رحمان کے انکار سے مراد ایتھیزم نہیں ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، نہیں، بلکہ کیا تھا؟ وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے اور اللہ کی عبادت خالصتاً اسی کے لیے مخصوص کر کے نہیں کرتے تھے.
اللہ نے اس کو اللہ کا انکار قرار دیا. یہ قرآن مجید سے بار بار یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر انسان اللہ کو صحیح طرح سے نہیں مانتا جیسا کہ وہ ہے، جیسا کہ اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، جیسا کہ اس کی صفات ہیں، تو اللہ کو ماننا نہ ماننا برابر ہے، یہ انکار ہے. بالکل اسی طرح سے قرآن مجید سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ آخرت کو صحیح طرح سے نہیں مانتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت تو ہوگی لیکن آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہونے لگا اس لیے کہ آپ کی بڑی زبردست تگڑی سفارش ہے، تو اصل میں آپ آخرت کو مانتے ہی نہیں. تو قرآن مجید اس معاملے میں ان کمپرومائزنگ ہے. اللہ کو ماننا ہے ٹھیک طرح مانو، ورنہ اصل میں تم انکار کر رہے ہو. آخرت کو ماننا ہے تو ایسے مانو جیسے کہ آخرت کی پریزنٹیشن کی جا رہی ہے، ورنہ آخرت کا انکار ہے. تو دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ. آپ کو ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ ان کے سامنے وہ وہی پیش کریں جو ہم نے آپ پر کی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ یہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں. قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. ان کو کہہ دو کہ وہ میرا رب ہے، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا کوئی سوال نہیں. وہی یکتا تنہا میرا رب ہے. علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا. وإلیہ متاب، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. یعنی یہ رب ہے کہ جس کو ماننے کی دعوت ان کو دی جا رہی ہے. اگر یہ اس کے علاوہ کسی اور رب کے، اللہ کے تصور کو مانتے ہیں تو وہ ماننا نہیں ہے بلکہ انکار ہے. تو میں تو اسی ایک رب کو مانتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس سے دعا کی جائے، اس سے مانگا جائے، اس کے آگے جھکا جائے. میں اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہوگا. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى. اگر یہ قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے ذریعے سے پہاڑ چلنے لگتے، او قطعت بہ الارض، یا زمین ٹکڑے ہو جاتی، او کلم بہ الموتى، یا مردے بولنے لگتے. یہی ہوتے ہیں نا معجزات جس کا مطالبہ کر رہے ہیں. کوئی ایسی چیز ہو کہ بندہ کہے یار واو، یہ تو بڑی اسپیشل بات ہو رہی ہے یار، سمجھ میں نہیں آ رہی، بندہ دنگ رہ جاتا ہے. اب ہم مان لیں گے آپ کو. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہی ہے نا، یہ لوگ مطالبہ کر رہے. اگر یہ قرآن ایسا قرآن ہوتا جس سے سیرت بہ الجبال، پہاڑ اس سے چلنے لگتے، یا قطعت بہ الارض، زمین ٹکڑے ہو جاتی، او کلم بہ الموتى، یا مردے بات کرنے لگتے. آگے کچھ نہیں کہا، آگے کچھ نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ امپلائیڈ ہے کہ اس کے بعد ایک حقیقت ہے جس کو آپ خود سمجھ جائیں گے. یہ قرآن کا انداز ہے، کئی مرتبہ دیکھ چکے ہیں کہ جملے کا ایک حصہ آتا ہے اور دوسرا حصہ جو کہتے ہیں نا بر بنائے قرینہ محذوف ہو جاتا ہے. امپلائیڈ مان کے اس کو بیان نہیں کیا جاتا، ایکسپریس نہیں کیا جاتا. اس کو اگر آپ کھول دیں تو بات یہ ہوگی کہ اگر یہ قرآن ایسا ہوتا کہ جس سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین ٹکڑے ہو جاتی، یا اس سے مردے بولنے لگتے، تب بھی یہ ایمان نہیں لاتے، تب بھی یہ نہیں مانتے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ اس لیے نہیں مان رہے کہ کوئی معجزہ نہیں ہو رہا. نہیں، اگر قرآن یہ سب کچھ بھی کر لیتا تو تب بھی یہ ایمان نہیں لاتے. اس وجہ سے اے پیغمبر، آپ کا کام ان کو معجزے دکھانا ہے ہی نہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان کا مطالبہ پورا ہونے پر یہ مان لیں گے. نہیں مانیں گے، اس کے باوجود نہیں مانیں گے. فرمایا کہ بل للہ الامر جمیعا، اصل بات کیا ہے کہ تمام اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں. اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی معجزہ نہیں دکھانا. ماننا ہے تو ایسے مانو،
نہیں ماننا تو جاؤ. اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے اس دنیا کو اس اصول پر بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص سچائی کو جاننا چاہتا ہے، اس کو ماننا چاہتا ہے، تو اسے بات سمجھنے کی توفیق ملے گی. ایک بندہ ضدی ہے، ہٹ دھرم ہے، تو اسے جو مرضی دکھا دیں آپ، وہ نہیں مانے گا. معجزہ نہ دکھانے کی پابندی باقی نبیوں پر تو نہیں لگی. دیکھیں، پارٹلی یس، پارٹلی نو. دیکھیں کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا اللہ تعالیٰ نے تو بعض معجزات دے کر بھیجا. ان معجزات کے نتیجے میں ہوا یہ کہ جو وہ بدتمیزیاں کر رہے تھے، جو وہ انسلٹ کرتے تھے، وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے بات سن لی. ان معجزات کے باوجود بات انہوں نے پھر بھی نہیں مانی. وجہ یہ کہ ماننے نہ ماننے کا تعلق تو اس بات سے ہے کہ آپ ماننا چاہتے ہیں کہ نہیں ماننا چاہتے. بھائی اگر معجزات سے بندہ مانتا تو پھر فرعون مان لیتا نا. فرعون پھر بھی نہیں مانا. یہ بات قرآن بار بار بیان کر رہا ہے کہ بھائی پہلے کون سے لوگ مانے ہیں جو اب یہ مان لیں گے. اس لیے کہ ماننے نہ ماننے کا تعلق تو آپ کے اندر کی آمادگی سے ہے. اف یو آر ناٹ ولنگ ٹو ایکسیپٹ، نتھنگ ول میک یو ایکسیپٹ اینڈ بلیو. یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو پہلے بھی ایسا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے جو معجزہ ملا وہ قرآن ہے. یعنی لوگ آپ کی بات کو سننے پر مجبور ہو گئے. ان کو یہ معلوم تھا کہ یار یہ دس از سم تھنگ اسپیشل، یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے. اصل میں مجھے اور آپ کو نہیں پتہ لگتا. ہم کہتے ہیں یار عربی ہے تو باقی سب کچھ بھی عربی ہے. وہ جو عرب بولتے ہیں عربی، وہ بھی عربی ہوتی ہے. وہ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے، کہتے ہیں ایک حدیث میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر یہ فرما رہے تھے جو ہم عام طور پر سنتے ہیں خطبہ، نحمدہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. ایک بندے نے کہا، نیا بندہ، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر دہرائیں آپ اس کو. میں نے ایسی چیز کبھی نہیں سنی. اٹ از آؤٹ آف دس ورلڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ سر یہ جو زبان ہوتی ہے نا، زبان کے اندر جو خوبی ہوتی ہے، اس میں جو ایکسلنس ہوتی ہے، یہ جن کو زبان معلوم ہوتی ہے وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. میرے اور آپ کے لیے تو ظاہر ہے کہ وہ بس عربی کے چند الفاظ ہیں. تو قرآن مجید اسی طرح کا ایک باقاعدہ معجزہ ہے، اس زمانے میں تھا، جس کے نتیجے میں لوگوں کے لیے یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اتنی زیادہ مخالفت کرتے کہ وہ کہتے ہم نے سننا ہی نہیں. فرمایا کہ افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا. کیا ایمان والے مایوس نہیں ہوئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا. یعنی اصل میں کیا تھا کہ بعض اہل ایمان کے ذہن میں خیال آتا ہوگا کہ یار یہ فرمائش کر رہے ہیں کہ کوئی چیزیں دکھا دیں آپ، کوئی یہ پہاڑ ادھر سے ادھر ہو جائے، کوئی آسمان سے ستارہ نیچے آ جائے تو مان لیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اہل ایمان ہیں، کیا یہ جان کر بھی مایوس نہیں ہوئے کہ اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا. بھائی بات یہ ہے کہ اللہ میاں نے منوانا تھا اگر تو ایسے ہی منوایا تھا، معجزہ دکھانے کی کیا ضرورت تھی. وہ فیصلہ کرتا کہ سارے مومن ہو جائیں گے تو ہو جاتے. سر بات پھر وہ کرنا ضرار والی ہے کہ شروع کے جو پھر معجزے کیوں اللہ نے کیا. اگر اللہ نے کیا تو اس کے پیچھے یہ اسکیم ہوگی کہ ایک دفعہ وہ بھی تم نے دیکھ لیا، لیکن الٹیمیٹ یہی ہے کہ بغیر معجزے کے تم مجھے مانو گے. میں نے گزارش کی، شٹ اپ کال تھی. جو مخالفین تھے ان کے منہ بند کرنے کے لیے. پہلے بات سنو، مسیح علیہ السلام ایک خاتون کے بطن سے پیدا ہوئے جو ورجن تھی، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. لوگ بکواس کر رہے تھے. وہ پیدا ہوئے، انہوں نے کہا انی عبداللہ. اس کے نتیجے میں ان کے منہ بند ہو گئے. اصل میں کوئی وجہ ہوتی ہے. ان کے اس غیر معمولی پیدائش کے نتیجے میں مخالفت ہوئی، لوگوں نے فضول باتیں کی اور ان کے معجزات نے ان کو وہاں تک روک دیا کہ جسٹ ڈونٹ ڈیئر ٹاک اباؤٹ اٹ.
اور پھر ان کی بات پہنچی. بات ماننے کا جہاں تک تعلق ہے وہ اصل میں پیغام کو سن کر جس کے اندر اثر ہوگا, جو ماننے کے لیے تیار ہوگا وہی مانے گا, ورنہ تو سارے لوگ مان لیتے. تو یہ قرآن بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ دیکھیں یہ جو معجزات ہیں یہ کسی کو نہیں بنواتے, یہ زیادہ سے زیادہ کام یہ کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ بات کرنا شروع کریں, گنڈے آ جائے کھپ ڈال دیں تو بات ہی نہیں پہنچے گی. تو خدا تعالیٰ نے جب معجزات دیے, ان معجزات کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو بدتمیز لوگ گنڈے کر رہے ہیں ان کے منہ بند ہوں اور کم سے کم یہ بات پہنچ جائے. لیکن ماننے کا عمل کیسے ہوگا؟ ماننے کا عمل ایسے ہوگا کہ بات سنیے گا یار بات بالکل صحیح. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل میں یہ پیغام اللہ کا پیغام ہے, جو ماننے کے لیے تیار ہوگا وہی مانے گا, جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا اس کو کوئی معجزہ نہیں منوا سکتا. معجزے کبھی کسی کو نہیں منواتے. آپ کہہ سکتے ہیں ویسے بائی دی وے کہ نہیں یار یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے, آخر جادوگر تو مان گئے تھے. جادوگروں کے ساتھ جو ہوا تھا یہ بھی ایک جادو ہے. جادوگروں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جادوگروں کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ جب ان کے سامنے یہ حقیقت آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کی لٹھیا سے اژدہا بننا یہ جادو نہیں ہے, تو ان کے سامنے سے وہ پردہ ہٹ گیا کہ جو حائل تھا کہ جو انہیں موسیٰ علیہ السلام کی بات سننے سے روک رہا تھا, وہاں کے بات سمجھ میں آئی, ختم ہو گئی بات. سمجھا بات؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں نہیں یار یہ پتہ نہیں کیسے کرے گا, اور اچانک کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے سے وہ رکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور وہ جو روب تھا فرعون کا وہ ختم ہو گیا. اور ان کا نہیں یار از رائٹ, اس کی بات بالکل ٹھیک ہے, یہ دعوت تو بالکل صحیح ہے. تو بس اتنا ہو جاتا ہے. کس کا ہوتا ہے بھائی؟ اگر سب کا ہوتا تو سارے درباریوں کا ہو جاتا, پھر تو ساری اس کی فوج سارا لشکر مان لیتا. نہیں, جس کو توفیق ملتی ہے وہی مانتا ہے, اور جس کو توفیق نہیں ملتی وہ لاکھ معجزات آپ دکھائیں کچھ بھی نہیں ہوگا. فرعون کے بارے میں آپ کو معلوم ہے نا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ, غالباً 7 مرتبہ, کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ یہ آفت ہم سے ٹل جائے تو ہم مان لیں گے. وہ آفت ٹل جاتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے, وہ پھر مکر جاتا. یہ آفت کیا تھی؟ طوفان کی تھی, مینڈکوں کی تھی, خون کی تھی, جوؤں کی تھی, اور اس طرح کے کچھ اور مسائل تھے. ہر سال ایسا ہوتا اور وہ مکر جاتا. سو کیوں مکرتا؟ اس لیے نیت خراب تھی, اس لیے کہ وہ وعدہ خلاف تھا, اس لیے کہ وہ جھوٹا تھا, اس لیے کہ وہ متکبر تھا. اصل میں یہ رکاوٹیں ہیں کہ جو انسان کو ماننے سے روکتی ہیں. تو ان رکاوٹوں کو معجزات تو نہیں دور کر سکتے. ایک آدمی ایروگنٹ ہے, اس ایروگنٹ آدمی کے سامنے آپ اس زمین کو ہلا دیں, وہ کہے یہ جادو ہے. یہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے. تو فرمایا کہ افلم ییأس الذین آمنوا, تو کیا اہل ایمان کے لیے یہ بات مایوس کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ یشاء اللہ, کہ اگر اللہ چاہتا لہدی الناس جمیعا, تو تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا. مایوس کرنے کے لیے یعنی ان لوگوں کے ایمان کے بارے میں مایوس کرنے کے لیے کہ جن کے ایمان کے وہ مشتاق تھے, ان کے دل میں خواہش تھی. یہ اچھے انسانوں میں ہوتی ہے. یعنی یہاں یہ نہیں ہوتی کہ یہ ایک پارٹی ہے اور وہ دوسری پارٹی ہے اور ہم اس پارٹی کو ہرائیں گے. نہیں, ایمان کی دعوت تو وہ دعوت ہے کہ جو چاہتی ہے کہ سب لوگ مان لیں, سب لوگ اس کے فولڈ میں آ جائیں. تو ان کے اندر بڑی خواہش تھی کہ یہ سب لوگ ایمان لے آئیں. مگر ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, یہ ایسے نہیں ہوگا, اس لیے کہ اللہ ہے کہ جو فیصلہ کرتا ہے. فرمایا کہ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ, یہ جو انکار کرنے والے ہیں ان پر برابر مسلسل کوئی نہ کوئی آفت آتی رہے گی. او تحل قریباً, یا پھر قریب کی بستی میں کہیں کوئی نازل ہوتی رہے گی. کیوں؟ بما صنعوا, ان کے اعمال کے نتیجے میں. یعنی اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں قریباً من دارہم, ان کے دیار سے, ان کے گھروں کے قریب میں کہیں کوئی بستی میں کوئی نازل ہوتی رہے گی. حتیٰ یاتی وعد اللہ, جب تک کہ اللہ کا وعدہ نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں
کہ معجزہ تو میں نے نہیں دکھانا، معجزے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں البتہ ایک اور کام اللہ تعالیٰ کرتے رہتے ہیں کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں، جو لوگ متوجہ نہیں ہوتے، سیریس نہیں ہوتے، ان کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ہلچل مچاتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے رہتے ہیں، تاکہ اگر ان کے اندر توجہ کرنے کا کوئی امکان ہے تو توجہ کر لیں، اگر سیریس ہونے کا کوئی کی پاسبلٹی ہے تو وہ سیریس ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ہوتا رہے گا کہ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ کہ جو انکار کرنے والے ہیں، تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا، ان کو پہنچتی رہے گی ان کے اعمال کے نتیجے میں، قاریۃن آفتیں، آفت، او تحل قریبا من دارہم، یا اترتی رہے گی ان کی بستی کے قریب کہیں کوئی آفت، حتیٰ یاتی وعد اللہ، جب تک کہ اللہ کا وعدہ نہ آ جائے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے. یعنی اللہ کا وعدہ، اللہ کا عذاب، وہ عذاب نہیں آئے گا مگر یہ کہ اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی آفتیں آتی رہیں گی. جن آفتوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتا ہے تاکہ اگر کوئی حق پسند انسان ہے تو ماننے کے لیے تیار ہو جائے، لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں، لوگ بات سمجھ لیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا ہمارے ہاں سیرت کی کتابیں، اس میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں یہ انکمپلیٹ ہے، یہ کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مکی دور میں کیا کیا کچھ ہوا اس کو بیان کرنے والے بندے ہی کام ہیں. مکی دور ابھی اس زمانے کے لحاظ سے کوئی مشہور دور ہی نہیں تھا. مدینہ منورہ کی ہجرت کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کا پیغام یہ پھیل جائے گا، چنانچہ وہاں کی خبریں آپ کو زیادہ ملتی ہیں. ورنہ بھائی یہ جو قرآن بیان کر رہا ہے اس کی خبریں آپ کو بہت ملتی ہیں کہ مکے میں یہ بھی ہوا اور یہ بھی ہوا، ابو جہل ابو لہب کے ساتھ، قریش کے لوگوں کے ساتھ بہت تھوڑا ملتا ہے. زیادہ ملتی ہیں مسلمانوں کے ساتھ جو مشکلات ہوئی ہیں. تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اللہ عذاب نہیں بھیجتا مگر یہ کہ اس سے پہلے جھنجھوڑنے کے لیے، ہلانے کے لیے، آنکھیں کھولنے کے لیے وقتاً فوقتاً ان کے اوپر مصیبتیں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ پھر بالآخر اللہ کا وعدہ آتا ہے. اور اللہ کا وعدہ، وہ اللہ اپنے وعدوں کی کبھی خلاف ورزی کرنے والا نہیں. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے پیغمبر مذاق اڑایا گیا رسولوں کا آپ سے پہلے بھی. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو میں نے ڈھیل دی ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. یعنی اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جانب کوئی واقعہ، حادثہ ہو گیا، دوسری جانب حادثہ ختم ہو گیا، نارمل لائف دوبارہ شروع ہو گئی. تو حادثہ واقعہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ آنکھ کھولی جائے، لوگ سمجھیں، دے ویک اپ. اور نارمل لائف کیوں شروع ہو جاتی ہے؟ تاکہ ڈھیل ملے، تاکہ کسی نے اگر ماننا ہے مان لے، نہیں ماننا ہے نہ مانے. آپ یہ دیکھیں، اگر آپ کبھی غور کریں تو ہماری زندگی سلو موشن ہے، روزانہ سلو موشن سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. یعنی اچانک نہیں ہوتی. یہ جو ڈرامہ اور فلم ہوتا ہے، فلم، اس میں ہوتا ہے کہ آپ کیوں اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں؟ 3 گھنٹے میں سب کچھ ہو جاتا ہے، بندہ پیدا ہو کے مر بھی جاتا ہے ساری زندگی ساتھ. سو یو آر ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ. سارے انٹرسٹنگ واقعات آپ کو 2.5-3 گھنٹے میں دکھا دیے جاتے ہیں. ساڑھی زندگی بڑی بورنگ ہے. صبح اٹھتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، باہر نکل دو، یار رکشہ لے لو، پڑھو، گڈی لو، تو یہ اصل میں سلو موشن ہو رہا ہے. اس میں اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے. اس میں کئی واقعات ہوتے ہیں. ان واقعات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ جب آ جائے گا وقت، فَأَخَذْتُهُمْ، تو میں ان کو پکڑ لوں گا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو دیکھو کہ کیسی تھی میری سزا. جب یہ ہو جائے گی تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا. اور اس سے پہلے پچھلی قوموں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، پھر کیا وہ کہ جو ایک شخص کے عمل کے
جاننے کے لیے جاننے والا ہے، بھلا وہ کہ جو قائم ہے علی کل نفس، ہر ایک کے معاملات کے بارے میں کہ وہ کیا کما رہا ہے، فل سٹاپ۔ قرآن مجید میں اگر آپ قرآن مجید کی سٹائل سے واقف نہیں ہے تو یہ سب گل سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ دوبارہ اسی طرح کا ایک انداز ہے کہ بھلا وہ، دیکھیں اس میں ہنٹ کیا ہوتی ہے، ہنٹ یہ ہوتی ہے کہ جملہ وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جس میں جملہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو پورا ہونا چاہیے۔ بھلا یہ بتاؤ تو صحیح کہ تم جب وہ جا رہے تھے اس دن، فل سٹاپ۔ سر بات پوری کریں، بات پوری نہیں ہوئی، سمجھا؟ بات انکمپلیٹ ہے۔ یہ جو پیچھے بھی جو جملہ ہوتا ہے اس میں بھی کیا ہے، اس میں بھی اس طرح تھا کہ اگر قرآن ہوتا ایسا کہ اس سے پہاڑ چل پڑتے تو سر آگے کیا بات ہے؟ یہ اصل میں قرآن کا سٹائل ہے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں کیا ہوا ہے، وہی بات ہوئی ہے۔ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، پھر کیا وہ کہ جو ہر انسان کے اوپر اس کی خبر رکھنے کے لیے کھڑا ہے، موجود ہے، اس کے بعد ایک حصہ چھوڑ دیا، یعنی اور وہ کہ جن کو کوئی قدرت اختیار حاصل ہی نہیں ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تم لوگ ان کو پکار رہے ہو، تم لوگ ان کے آگے جھک رہے ہو جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور اس کو چھوڑ رہے ہو۔ وہ ہر انسان کے اعمال کا پورا حساب رکھتا ہے، ہر جگہ وہ موجود ہے۔ تو فرمایا بھلا وہ کہ جو موجود ہے، خبر رکھنے والا ہے ہر انسان کی کہ وہ کیا کماتا ہے، برابر ہو سکتا ہے ان کے، اس کے وہ برابر ہو سکتے ہیں جو کسی چیز کی قدرت ہی نہیں رکھتے؟ نہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور انہوں نے اللہ کے شریک بنائے۔ یہ جو ہوتا ہے نا اس طرح کا اومیٹڈ پارٹ، اس میں آگے جا کے جو بات ہوتی ہے وہ اس بات کو واضح کر دیتی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں اگلا حصہ یہ بتا رہا ہے، اور انہوں نے بنائے اللہ کے شریک۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، ان سے کہو کہ ان کے نام بتاؤ، یعنی کون لوگ ہیں کہ کن کو تم پکار رہے ہو؟ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، کیا تم اس کو بتانا چاہتے ہو وہ چیز کہ جو وہ نہیں جانتا زمین میں؟ ام بظاہر من القول، یعنی تم اللہ تعالیٰ کو وہ چیز بتا رہے ہو جو وہ خود اپنی زمین میں نہیں جانتا، بے خبر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ کچھ اس کے اور پارٹنرز بھی ہیں جن کی پرستش، عبادت، ان کے آگے جھکنا، ان سے مانگنا اللہ نے خود طے کیا ہوا ہے۔ جو شرک کرتا ہے وہی کرتا ہے نا کہ وہ اوروں کو بھی وہ حیثیت دے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ بتاؤ یہ کون ہے، ان کی تم حیثیت بتاؤ۔ تم کیا اللہ کو وہ بات بتانا چاہتے ہو کہ جو وہ جانتا نہیں ہے کہ زمین میں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا بل زینا، فرمایا ام بظاہر من القول، یا یہ کہ وہ اوپر سے ایسی بات کر رہے ہیں بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی دلیل کے، ایسی بولے جا رہے۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات کہنے کو کچھ نہیں ہوتا، فضول قسم کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں۔ بل زین للذین کفروا مکرہم، نہیں بلکہ اصل بات کیا ہے کہ انکار کرنے والوں کے لیے ان کا جو مکر ہے، فریب، وہ خوشنما بنا دیا گیا۔ یعنی یہ جو شرک کر رہے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، یہ فریب ہے، یہ ڈھکوسلا ہے۔ یعنی کچھ لوگ ہیں کہ جن کی چودراہٹ، دنیاوی مرتبہ، مقام ہے کہ جو نمایاں ہوتا ہے اس شرک کے دھندے سے، تو انہوں نے ایک مکر، ایک فریب، ایک ایسے دلائل کا ایک تانا بانا باندھا ہوا ہے جو بالکل بے بنیاد ہے۔ تو فرمایا کہ بل زین للذین کفروا مکرہم، یہ جو ان کا مکر ہے، ان کا جو فریب ہے، قرآن کہتا ہے زین للذین کفروا، یہ انکار کرنے والوں کے لیے خوشنما بنا دیا گیا، اٹریکٹیو بنا دیا گیا ہے۔ وہ اس سے امپریس ہوتے ہیں،
یہ بڑی انسان کی بدنصیبی ہے کہ انسان شرک جیسی گری ہوئی کھٹیا چیز سے متاثر ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے خوشنما بنا دیا گیا، وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے، سیدھے راستے سے روک دیے گئے. یعنی آدمی یہ سوچتا ہے کہ یار انسان اتنا کیسے گر سکتا ہے کہ آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرنے کی طرف مائل ہو جائے، اس کے آگے جھک جائے، اس سے مانگنے لگے. تو فرمایا کہ یہ ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں بنا دیے گئے؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اس لیے کہ یہ گمراہ ہونے کو ڈیزرو کرنے لگے. انہوں نے جو زندگی میں رویے اختیار کیے، ان رویوں کے بعد ان کے لیے اس گمراہی میں پڑنا خدا کے قانون کے مطابق طے ہو گیا. آپ کہیں گے آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اگلی آیت کہہ رہی ہے، اگلا حصہ کہہ رہا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یعنی اللہ گمراہ کر دے اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دے. دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں کہ ہمیں کسی فرد واحد کے بارے میں کوئی بدظنی کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. ہر آدمی کی اپنی ایک لائف کا ایک وہ ہے پیٹرن ہے، وہ ٹریول کر رہا ہے. جب تک آدمی کا انجام نہیں ہوتا، ظاہر ہے وہ ایک امتحان میں ہے، اور مجھے اور آپ کو انجام کی بھی کوئی خبر نہیں، فیصلہ وہ کرے گا. ہمیں تو اصولی بات کرنی. تو اصولی بات یہ ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے اور اللہ ہدایت دیتا ہے، اور وہ گمراہ کرتا ہے میرٹ پر اور وہ ہدایت دیتا ہے میرٹ پر. ایک بندہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے شرک جیسی گندگی میں لت پت ہونے کے لیے دھکیل دیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں معلوم ہے کیوں وہ گیا ادھر؟ اس لیے کہ اس کے لیے وہ اٹریکٹیو بن گیا. مطلب کوئی آدمی کو پاگل تو نہیں ہے کہ کہے کہ یار مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا لیکن میں جا رہا ہوں. تو یہ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ خدا نے اس کے لیے گمراہی کو طے کر دیا. کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ اور میں اس کی زندگی کو نہیں جانتے، یہ خدا جانتا ہے. بندہ جھوٹ بول رہا ہے، بندہ فراڈ کر رہا ہے، بندہ دھوکے دے رہا ہے، بندہ ظلم کر رہا ہے، بندہ تکبر کر رہا ہے، یہ آپ تو نہیں دیکھ سکتے، یہ خدا فیصلہ کرتا ہے. فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہو سکتا. لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور آخرت کا عذاب تو کہیں زیادہ سخت ہے. دنیا کی زندگی کا عذاب ظاہر ہے، دنیا کی زندگی میں جو لوگ انکار کرنے والے ہیں ان کو تو عذاب مل ہی جاتا ہے. باقی لوگوں کے معاملے میں معلوم ہوتا ہے کہ جو ان کو زندگی میں اذیتیں آتی ہیں وہ خدا کی طرف سے ایک تمہید ہوتی ہے، یا تو بات سمجھ لیں یا پھر بڑے عذاب سے پہلے یہاں کے عذاب میں مبتلا ہوں. وما لہم من اللہ من واق، اور یہ جان لو کہ اللہ سے ان کے لیے کوئی بچانے والا نہیں ہو سکتا. مثل الجنت التی وعد المتقون، اللہ مثال اس جنت کی، یعنی اس جنت کی شکل، اس جنت کی تصویر، اس جنت کے احوال جس کا وعدہ کیا جاتا ہے ان سے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ کیا ہے؟ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، بہہ رہی ہوں گی. یعنی یہ تو حال ہوا نا ان کا کہ جو انکار کرنے والے ہیں. اب ذرا ان کے احوال سن لو کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اکلھا دائم وظلھا، اس کے پھل دائمی، پڑھ رہے ہیں نا یہ اکلھا دائم، اس کے پھل دائمی، وظلھا، اور اس کا سایہ دائم، وہ بھی دائم. یہ اگلا دائم نہیں لکھا ہوا، یہ بھی وہی مثال ہے. اس میں اس طرح کی مثالیں زیادہ آ گئی ہیں سورہ رات میں. اکلھا دائم وظلھا، یعنی وظلھا دائم، اس کا پھل بھی دائمی، اس کا سایہ بھی دائمی. سایہ دائمی کا کیا مطلب؟ ہمیشہ مطلب یہ ہے سر، یہ سارا میٹافارکل ہے نا.
یعنی یہ عرب کے اس بدو کو سکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے جس کے دائیں بائیں آگے پیچھے کوسوں کوئی درخت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا قرآن مجید میں کہ یہ جو جنت ہے اور یہ جہنم ہے، یہ جو فرشتے ہیں اور یہ جو دنیا نظر نہیں آ رہی، اس کی ڈسکرپشن میٹافوریکل، یعنی اللہ نے انسانوں کی دنیا میں، زبان میں ان کے جو ایکسپیرینسز ہیں، جو مشاہدات ہیں، انہی کو مثال بیان کر کے بیان کے مطابق بیان کر دیا۔ تو یہ اصل میں اس کو بیان کیا گیا۔ اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ کوئی نہیں جان سکتا، اس لیے کسی نے دیکھی نہیں۔ جو علم کے سچے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے، ہم بس اس کو اتنا مانتے ہیں۔ ایک اور چیز بھی ہے، جی۔ دنیا میں جو اکرنسز ہو رہی ہیں یا ہمارے ارد گرد کے ماحول، اس سے بھی تو ایک بڑا واضح میسج ہے کہ یہ سب کچھ بہت ٹیمپرری ہے، یعنی ہر شروع کا ایک آخر ہے، ہر عروج کا ایک زوال ہے۔ بالکل یہاں دائم سے مراد یہ ہے کہ یعنی جس طرح یہاں سے سورج نکلتا ہے، نصف النہار اور پھر غروب ہو جاتا ہے، اور سایہ بھی اکارڈنگلی پہلے نہیں ہوتا اور پھر بڑھتا ہے اور بڑا اور چھوٹا ہوتا ہے اور پھر آخر میں غائب ہو جاتا ہے۔ وہاں ایسی کوئی چیز ایسی کوئی چیز، دائم ہوگا، تمام نعمتیں دائمی، بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں تو جو کچھ بھی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں ٹیمپرری ہے، وہاں جو نعمت ہوگی وہ دائمی، اور یہ مقابلہ کر کے بتا دیا۔ فرمایا کہ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ہے ان لوگوں کا انجام جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وعقبی الکافرین النار، اور انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ کہ جو جن کو ہم نے کتاب دی۔ ڈونٹ فرگیٹ کہ یہ مکی سورہ ہے، مکے میں نازل ہوئی، یعنی ابھی وہ اہل کتاب اس طرح سے سامنے نہیں آئے۔ فرمایا والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی، یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہو رہے ہیں اس پر کہ جو آپ پر نازل کیا گیا۔ ومن الاحزاب، اور انکار کرنے والے گروہوں میں من ینکر بعضہ، ایسے بھی ہیں کہ جو اس کی بعض چیزوں کو نہیں مانتے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ، آپ یوں سمجھیے کہ حقیقت کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے، بات کو مزید سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہم نے دلائل پیش کیے ہیں، یہ اپنی جگہ پر ایک مزید حقیقت یہ بھی ہے کہ اچھے اہل کتاب اس پر خوش ہو رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل صحیح ہے، ہم تو اسی کا انتظار کر رہے تھے، یہ تو ہماری ان تمام پیشن گوئیوں کے مطابق ہے جو ہماری کتابوں میں لکھی ہیں۔ تو ایسے اہل کتاب موجود تھے جو اپنے کردار میں بہت اچھے تھے، جو اپنے دین پر عمل کرنے میں بہت مخلص تھے، تو وہ اس قرآن کو سن کر، اس کے پیغام کو جان کر وہ خوش ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ ایک مزید وہ اہل ایمان کے اطمینان کے لیے یہ بات ہے۔ فرمایا کہ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ان انکار کرنے والے لوگوں میں وہ بھی ہیں کہ جو اس کے بعض حصے کو نہیں مانتے۔ بعض حصہ کون سا؟ توحید کا، یعنی وہ اپنے شرک پر اڑے ہوئے، بعض چیزوں کو چلو مان لیا ظاہر میں، لیکن بعض دوسری چیزوں کو نہیں مانتے۔ یہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ ان کو جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ توحید سے چڑھتے تھے۔ دوسری باتیں تو ہم مان لیتے ہیں آپ کی کچھ نہ کچھ، لیکن یہ نہیں مان سکتے، اس لیے کہ وہ اصل میں ان کے آباء و اجداد کا دین تھا، اور وہ قرآن مجید میں توحید کے بارے میں جو ان کمپرومائزنگ سٹینس ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کچھ ساڑھے بھی تھے جڑے وڈے نے، انہوں نے بھی کوئی گل ہونی چاہیے نہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ بہت، چنانچہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یونس میں کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ قرآن، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ، ایتی بھی قرآن غیر ھذا، تو قرآن لاؤ اس کے علاوہ، او بدل ہو، یا اس کو بدلو، یہ قرآن ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اس لیے یہ قرآن تو بڑی سخت باتیں کرتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں کہ جس سے دعا کی جائے، جس سے مانگا جائے، جس کے آگے جھکا جائے۔
یار کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے یار، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. تو یہ اس طرح کے لوگ تھے. تو قرآن مجید نے کہا کہ ایسے بھی لوگ ہیں. قل انما امرت، ان کو صاف کہہ دو کہ میں تو صرف حکم دیا گیا ہوں ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بھی، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. یہ ہے وہ دعوت کہ جو میں لے کے آیا ہوں. الیہ ادعو، اور میں اسی کی طرف بلاتا ہوں. وَإِلَيْهِ مَآب، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہوگا. ماننا ہے مانو، نہیں ماننا نہ مانو. یہ خدا کی دعوت ہے. وہ یہ دعوت آئی اسی لیے ہے کہ بتایا جائے کہ اس پوری کائنات کا ایک بادشاہ ہے، ایک چلانے والا ہے، ایک وہ ہستی ہے کہ جس کے آگے جھکنا ہے، جس سے دعا کرنی ہے، جس سے مانگنا ہے، جس کے حکم پر عمل کرنا ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح سے ہم نے یہ کتاب اتاری، اسی طرح سے یعنی اس لیے، اس مقصد کے لیے. حکمًا عربیًا، ایک عربی حکم، یعنی اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ ایک حکم ہے، یہ ایک فرمان ہے، یہ ایک فیصلہ ہے. ہم نے اسی مقصد کے لیے اتارا ہے تاکہ یہ جو شرک کے مختلف قسمیں ایک پھیلی ہوئی ہیں، ایک نانسنس ہے کہ جو لوگوں کے اندر پاپولر ہوا ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے. وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور یہ جان لو اچھی طرح سے کہ اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ گیا، ما لک من اللہ، تو تمہارے لیے اللہ سے بچانے کے لیے من ولی ولا واق، نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی بچانے والا ہوگا. یہ بڑی سخت بات ہے. فرمایا کہ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ حضور کے بارے میں کوئی امکان نہیں ہے کہ آپ ایسا کریں گے. لیکن یہ اصل میں وہ انداز اسلوب ہے جو قرآن میں بہت اختیار کیا گیا ہے کہ بات بظاہر حضور سے کی جا رہی ہے، سنایا ان کو جا رہا ہے کہ کان کھول کر سن لو، اس کا کوئی امکان نہیں ہے. حد یہ ہے کہ بالفرض محال ہمارے پیغمبر بھی کریں گے، ان کو بھی کوئی نہیں بچا سکے گا. سو بی ایبسلیوٹلی کلیئر کہ دیر از نو پاسبلٹی آف اے کمپرومائز، نہیں ہو سکتا. ولا ان اتبعت، اور اگر آپ نے پیروی کیا، آپ نے فالو کیا، اہواہم، ان کی خواہشات کو. خواہشات یہی جو انہوں نے شرک کی خاطر اپنی مرضی سے، اپنے دل سے چیزیں گڑی ہوئی تھی. قرآن ان کو خواہشات کہتا ہے. قرآن مجید دین میں بدعت کو خواہش کہتا ہے، اس لیے کہ بدعت دین میں جو ایجاد کرتے ہیں لوگ، اس کی کوئی سند، کوئی ثبوت تو ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ اچھا لگتا ہے، وہ ہے بڑی بڑی مزیدار چیز ہے، یا یہ آباء و اجداد کی ہے، تو یہ ان کی خواہشات ہیں. تو قرآن مجید نے کہا کہ اگر بالفرض محال آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کیا آپ کے پاس علم آ گیا، یہ وہی آ گئی. معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک مہربانی ہے کہ یار کسی کو پتہ نہیں ہے تو چلو کوئی گنجائش نکل سکتی ہے. یار جن کو پتہ لگ گیا، جن کے پاس وہی آ گئی، جن کے پاس اللہ کا کلام آ گیا، اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، پھر تمہیں اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی مددگار، کوئی بچانے والا نہیں ہو سکے گا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ سے پہلے بھی. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد ٹھہرائے. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کوئی رسول ایسا نہیں آیا کہ جو کوئی نشانی، کوئی معجزہ لے کے آتا سوائے اللہ کی مرضی کے. لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، چنانچہ ہر اجل، ہر فیصلے کے لیے ایک پہلے سے چیز لکھی ہوئی ہے، مقرر ہے. یمحو اللہ ما یشاء، اللہ مٹا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ویثبت، اور باقی رکھتا ہے جس کو چاہتا ہے. وعندہ ام الکتاب، اور اس کے پاس اصل کتاب، یعنی
جو اصل خدا کا فیصلہ ہے وہ اسی کے ہاں موجود ہے. باقی دنیا میں جو معاملات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ یہ طے کیے ہوئے ہے کہ وہ لوگوں کے معاملات کے لیے وہ فیصلہ کرے گا کہ جو فیصلہ ان کے لیے کارآمد ہوگا، مفید ہوگا، ضروری ہوگا. اللہ ہے کہ جو اپنے رسولوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کوئی نشانی لے کر آئیں گے اگر اللہ کے ہاں یہ طے ہوتا ہے، اور ہر چیز کے لیے اللہ کے ہاں پہلے سے ایک فیصلہ اس کی کتاب میں مقرر ہے. وہ مٹا دیتا ہے، اللہ مٹا دیتا ہے جو چاہتا ہے اور قائم رکھتا ہے جو چاہتا ہے. یعنی جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جن کے بارے میں لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، لوگ امید رکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہوگا، وہ نہیں ہوتا اگر خدا کے ہاں اس کے فیصلے میں یہ طے ہے کہ اس کو نہیں ہونا. اور جس کو قائم رکھنا ہوتا ہے وہی ہو کے رہتا ہے، اور اس کے پاس وہ کتاب، وہ فیصلہ، وہ اٹل نوشتہ موجود ہے کہ جس کی بنیاد پر تمام معاملات طے ہوتے ہیں. اس میں جو پہلی بات کی گئی وہ اصل میں لوگوں کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ جو کرتے تھے کہ یار یہ کمال ہے کہ کہتے ہی ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں مگر ہیں ہماری طرح کے انسان، ان کی بھی فیملیز ہیں، ان کے بھی بیوی بچے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے جن رسولوں کو بھی بھیجا ہے پیغمبر آپ سے پہلے، تو ہم نے ان کے لیے بھی بیویاں اور ان کے بھی اسی طرح سے اولادیں ہیں کہ جو ان کی موجود تھیں. اس لیے یہ اس طرح کے جو مطالبات کر رہے ہیں یا اعتراضات کر رہے ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں. اور جو معجزہ مانگ رہے ہیں یہ جان لیں کہ یہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ فیصلہ کرتا ہے اور اس کا فیصلہ اٹل ہے. ایک مرتبہ پھر ان آیات کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو ہم نے شروع کی آیت نمبر 30 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلہا. اور اے پیغمبر ہم نے آپ کو اسی طرح سے بھیجا ایک قوم میں کہ جن سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی. لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک. تاکہ آپ ان کو پڑھ کر سنائیں وہ وحی کہ جو ہم نے آپ کے اوپر کی. وہم یکفرون بالرحمن. اور صورتحال یہ ہے کہ یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں. قل هو ربی لا الہ الا ہو. آپ کہہ دیجئے کہ وہ میرا رب ہے، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا. علیہ توکلت. اسی پر میں نے بھروسہ کیا. وإلیہ متاب. اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہوگا. اسی پر میرا بھروسہ اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ. اور اگر یہ قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے ذریعے سے پہاڑ چل پڑتے. وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ. اور زمین ٹکڑے ہو جاتی. أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى. یا مردے کلام کرنے لگتے، بولنے لگتے، یہ اس کے باوجود ایمان نہ لاتے. اس لیے آپ کے لیے کوئی معجزہ دکھانا یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے. بل للہ الامر جمیعا. بلکہ اللہ کے فیصلے ہیں سارے کے سارے. افلم ییأس الذین آمنوا. کیا وہ لوگ جو ایمان لائے وہ مایوس نہیں ہوئے ابھی بھی؟ اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا. اس بات کو جان کر بھی کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو وہ ہدایت دے دیتا. ولا یزال الذین کفروا. مگر یہ ہوتا رہے گا کہ جنہوں نے انکار کیا. تصیبہم بما صنعوا قارعۃ. ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے اوپر آفتیں آتی رہیں گی. او تحل قریبا من دارہم. یا ان کے بستی سے قریب ہی کہیں وہ اتریں گی. حتیٰ یاتی وعد اللہ. یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ یعنی اللہ کا عذاب نہ آ جائے. ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ. اور رسولوں کا مذاق اڑایا گیا من قبلک آپ سے پہلے بھی. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا. تو میں نے ڈھیل دی ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر کیا. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ. پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. تو دیکھو کیسی تھی میری سزا. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ. تو بھلا وہ کہ جو ہر انسان کے اوپر کھڑا ہے ان کا حساب کتاب لیتے ہوئے، ان کے معاملات کو جانتے ہوئے کہ وہ کیا کما رہے ہیں.
وہ کہ جو کسی چیز پر کوئی قدرت نہیں رکھتے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ایسے. قُلْ سَمُّوهُمْ، ان سے کہو کہ نام تو لو ان کا. أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ، یا تم وہ بات اس کو بتانا چاہتے ہو جو کہ وہ خود بھی نہیں جانتا زمین میں. ہم بظاہر من القول، یا محض اپنی ایک بات بیان کر رہے ہو زبان سے بغیر کسی ثبوت سند کے. بل زین للذین کفروا مکرہم، نہیں بلکہ اصل بات کیا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا ان کا فریب ان کے لیے خوشنما بنا دیا گیا، انہیں وہ پسند آنے لگا. وصدوا عن السبیل، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے. ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہو سکتا. لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں بھی. ولا عذاب الآخرت اشق، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ شدید ہوگا. وما لہم من اللہ من واق، اور اللہ کے سے بچانے والا ان کا کوئی نہیں ہوگا. مثل الجنت التی وعد المتقون، اور تصویر صورتحال اس جنت کی کہ جس کا وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے. تجری من تحتها الانہار، یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اکلھا دائم وظلھا، اس کا پھل بھی دائمی ہوگا اس کا سایہ بھی دائمی ہوگا. تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہوگا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرتے رہے. وعقبی الکافرین النار، اور انکار کرنے والوں کا انجام دوزخ ہوگا، دوزخ کی آگ ہوگی. والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی. یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہوتے ہیں اس پر کہ جو آپ کے اوپر نازل ہوا. ومن الاحزاب من ینکر بعضہ، اور ان گروہوں میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اس کے بعض اس کا ایک حصہ اس کا انکار کرتے ہیں. قل انما امرت ان اعبد اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو حکم دیا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں اللہ کی. ولا اشرک بہ، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں. الیہ ادعو، میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں. وَإِلَيْهِ مآب، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور ہم نے اسی لیے اس کو نازل کیا ایک عربی حکم، ایک عربی فرمان کی حیثیت سے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر بالفرض محال آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی. بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس قرآن کا وحی کا علم آ گیا. ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی بچانے والا ہوگا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ سے پہلے بھی. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ان کے لیے ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کی اولاد بھی تھی. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اور کوئی رسول ایسا نہ آیا یأتی بآیۃ، کہ وہ نشانی لے آئے، پیغام وہ معجزہ لے آتا. الا بإذن اللہ، سوائے اللہ کے اذن، اس کی مرضی کے. لکل اجل کتاب، ہر فیصلے کو ایک کتاب میں طے شدہ فیصلوں کے اندراج میں لکھا ہوا ہے. یمحو اللہ ما یشاء، اللہ مٹا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ویثبت، اور قائم رکھتا ہے جس کو چاہتا ہے. وعنده ام الکتاب، اور اسی کے پاس وہ اصل کتاب ہے، اصل فیصلہ کرنے والی جو علم ہے اس کی فہرست ہے، اس کا نوشتہ ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی. ڈاکٹر صاحب یہ ایک سوال میں کر جی بالکل کر سکتے ہیں سر. تو برن صاحب کی تقریر کے بعد تو صفائی ہو گیا ہے ساری تاریخ کا. یہ تو میں نے بات نہیں کی. آپ لوگوں نے آپس میں کوئی یقیناً ٹیلی فون پہ بات کی ہوگی. نہیں جی، ہم نے تو کوئی بات بات ہی کیا، کوئی میں کو ڈالنا چاہ رہا تھا. سر تو آپ انشاءاللہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ مغرب یہاں پڑھیں گے اور پھر جی بالکل 7:30 ہوا کرے گا. ایک فیصلہ کر جائیں سر. تو فیصلہ یہ ہے کہ آج تاریخ ہے 5. ایک امکان یہ ہے کہ اگلے تھرسڈے کو ہم چھٹی کریں، اور ایک یہ ہے کہ ہم منڈے کو کلاس کریں. دونوں میں سے جو آپ کو قبول ہوا بتا دیں. چھٹی تو نہیں کرنی.
और क्लास मंडे को कर लें, चलो मंडे को कर लें। मंडे को ही इज हियर बस 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 और बस ट्यूसडे को ही goes. कल मौके ओके सर हैं मैं तो खुश हो गया था छुट्टी के ऊपर क्योंकि मैं पूरा वीक यहाँ नहीं था। मैं तो बहुत खुश था। मैं आप तो कुछ नहीं आप तो कुछ आप नहीं तो खुश थे। वो डांस में बस कमेंट अच्छा चलिए हाँ। जी आप कहा करते हैं, बल्कि मैंने ये आपसे भी सुना और कामदी साहब ने भी एक जगह पे बल्कि जहाँ उन्होंने शुरू किया बयान, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहा बताया कि ये कुरान की सरगुज़िश के अंजार है। सो सर आज ऐसे लगा जैसे कि जो आयात हमने आज जिनका मुताबिया किया कि ये इस मक्की दौर का जो अंजार का जो दौर है उसके लिए तो ये बहुत ही ज़रबा सलाम की तरह हैसियत रखती है ये आयात, क्योंकि इसमें इतना कुछ इकट्ठा आज आ गया तौहीद के बारे में, उनके मौजज़ात के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो वो तकाजा करते थे कि शायद मुझे इतना एक्सक्लूसिवली इतना ज़्यादा जामे चीज़ जो है अभी तक किसी और सेक्शन अभी तक मुझे नज़र नहीं आया। क्योंकि आप ऐसा समझते हैं जी, उसकी वजह ये है कि मैं शायद पहले ये बयान नहीं कर पाया। ये बात तो मैंने आपको बताई है ना कि कुरान मजीद में जो सूरतें आती हैं उनको समझने के लिए ये थ्रू आउट क्लास में चैलेंज होता है मेरे लिए। यंग मैन दिलाल टेन, अब वो उसको समझने के लिए आपको ये जानना होता है कि ये किस दौर की सूरह है, और मैं बार बार इसकी तकरार करता हूँ। अदवार 6 हैं, इंजार आम, उसके बाद वो मौका आता है कि जिसमें ये वाज़े किया जाता है कि बात अब क्लियर होगी, जिसको आप इत्माम हुज्जत कहते हैं। और फिर हिजरत व बरात, ये मक्की सूरतों के 4 दौर हैं। ये इत्माम हुज्जत की सूरत है, इत्माम हुज्जत के दौर की। इसमें आप यूँ समझिए कि लबो लहजा तेज़ हो जाता है, इसलिए कि बात पहुँच गई है और अब ये कहा जा रहा है कि ये वजह क्या नहीं मान रहे। उसके बाद फिर एक मौका वो आता है कि बेजारी और हिजरत, कि जी अब आपसे मज़ीद कोई ताल्लुक़ नहीं, हम जा रहे हैं और आप पे अज़ाब आ जाएगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये सूरा अपने मिजाज, अपने बयान, अपने लबो लहजे में एक सख्त सूरा है। कुरान की जो कंपोजिशन जिस तरह से इत्तेफाक से सूरह हिजर में वो देख रहा था ना, सब आसानी वाली एक्सप्लेनेशन भी होगी, उसकी जो ग्रुपिंग सब की गई है ना, तो उसमें यही तो यही किया भाई, ऐसे ही साइकिल्स चल रहे हैं। ऐसे ही चल रहा है। इंजार आम, इत्माम हुज्जत, हिजरत व बरात, फिर मदनी सूरतें आती हैं, तज़किया, तदहीर, अज़ाब। तो आप ये देखिए कि वही बात कि जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हवाले से कही जाती है ना कि कुरान जो है ये कुरान है कि जो आपकी सीरत है। जी बिल्कुल सर, ये एक बात एक दफ़ा मुझे भी शायद इसलिए कही कि अगर पर वो बात कुछ और कॉन्टेक्स्ट में हुई थी कि अगर कभी हमारे पास वो कुरान होता जो कि जिस तरह जो नज़ूल की अगर हमें सही तौर पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता होता तो वो शायद वही सीरत है, वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है जी। जो लेकिन क्या किया, हमारे लिए इसको 7 हिस्सों में बांट दिया गया और वो ऐसे ही आ रहे हैं। जी यानी अब वो सीक्वेंस वही है, सिर्फ फ़र्क ये हुआ कि उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया। और यूँ होता है कि आप एक पढ़ते हैं, फिर उसके क्लाइमेक्स को पहुँचते हैं, कंप्लीशन को, फिर दूसरा पढ़ते हैं, फिर कंप्लीशन को पहुँचते हैं। सर मैसेज की सिमिलरिटी इतनी है हाँ, लेकिन यहाँ की जो आयत गुजरी है कि इस कुरान उन लोगों के लिए भी जो जानते हैं, अगर सूरह हामीम सजदा की पहली आयत एकदम ज़हन में आई है। जी जी, वहाँ भी बहुत फ़र्क, बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। इसी तरह से कि भाई ये उन्हीं लोगों के लिए है जो कि अरबी ज़बान को खूब अच्छी तरह जानते भी हैं, इसलिए कि उन्हीं दौर, उसी दौर की है ना ये सूरतें। इसी तरह पीछे गुजरी हुई अगर आयत का रेफरेंस दूँ तो सूरह आले इमरान की आखिरी आयत में जो आता है ना, यार ये क्या चक्कर है, ये सी मोर को मैं करना चाहता हूँ तो वो यही क्या चक्कर है, उन लोगों को जिनको भी किताब दी गई वो देखा ना वो क्या चक्कर है। बाज़ औक़ात अगर आपको थोड़ा सा
میرا خیال ہے جب آپ اس کو روٹیٹ کر کے یوز کریں تو یہ میں آپ ریلیٹ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے چیز آج کی کوئی نظم کی بات ہو جاتی ہے اور اوپر سے کریں باتیں کیسے کریں نہیں اور اوپر بھی جاتا کیا عجیب بات ہے۔ سوال نہیں پوچھا ہوتا ہے جواب نہیں ہونا نہیں ہوتا فالٹی آپ اچھا جناب یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا ڈاکٹر صاحب کہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور شرک جیسی گندگی ڈال دیتا ہے، تو پھر یہ بتائیں کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان گھرانوں میں جہاں بتوں کی پرستش ہوتی ہے، اور اب میں ٹرائی کر رہا ہوں اس طرح کا، یار کیا بدتمیزی ہے، چلیں میں آپ کی بات کو